قرآن پاک کی ہر آیت بے مثال لاجواب ہے، لیکن اللہ نے انہی آیات میں جو مقام و مرتبہ، جو فضیلت و برتری، جو عظمت و تقدس ان آیات کو جن کو آیت کرسی کہا جاتا ہے عطا کیا ہے، وہ دوسری آیات کے مقابلے میں سیانے پڑا ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے روایت میں ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت۔ فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا معمول بنائے گا تو اس کو جنت میں داخلے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ مرتے ہی اس کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ باری تعالیٰ کی جانب سے کر دیا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان پر موت نہیں آئے گی اس وقت پر جنت میں داخلے کا موقع اس کو نہیں ملے گا، تو پوری جنت کا تو موقع دنیا سے جانے کے بعد ہی ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا معمول بنائے گا تو اس کو جنت میں داخلے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکے گی۔ مطلب اس میں یہی ہے کہ دنیا سے جاتے ہی باری تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے دخول جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو ان مبارک آیات کے معانی بھی یاد ہونے چاہیے اور ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ سنتوں سے فارغ ہو کر پڑھنے، نفلوں سے فارغ ہو کر پڑھنے، ضروری نہیں ہے کہ فرض ہی سے فارغ ہو کر پڑھیں۔ دن میں 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد صرف ایک بار اگر آیت الکرسی کی تلاوت کا معمول ہوگا تو نبی پاک علیہ السلام کی ہدایت و تعلیم اور آپ کے ارشاد مبارک کی روشنی میں ہم جنت کے مستحق قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ معقول بنانے کی توفیق عطا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان آیت الکرسی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ میں آیت ہے جس کو اللہ نے تمام قرآنی آیات کی سرداری عطا کی، اور جس گھر میں وہ آیات پڑھی جاتی ہے شیطان پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے گھروں میں بھی آیت الکرسی کی تلاوت کا معمول ہوگا تو اللہ کی رحمت کے فرشتوں میں انشاءاللہ حضور ہوگا اور شیطانی اثرات سے ہمارے گھر دور ہوگا۔ صبح اٹھ کر آیت الکرسی کی تلاوت کا معمول ہو، رات میں سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کا معمول ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بستر پر جاتے وقت جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پوری رات ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بہرحال بہت ہی عظمتوں والی، فضیلتوں والی، برکتوں والی یہ آیات ہے اور اللہ نے عجیب انداز میں اپنی صفات کو ان میں بیان کروایا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ آیات یاد بھی ہونی چاہیے اور کثرت سے ان کی تلاوت کا معمول بھی ہونی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے اس کا مضمون کیا بیان کیا، ترجمہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ارشاد ربانی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بیان ہے الوہیت کے لائق، بندگی کے لائق، عبادت کے لائق، مسجود بنانے کے لائق، معبود بنانے کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہر انسان کو یہ حقیقت اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے اور اس کی دلیل اور پیشانی اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ اسی عقیدے پر اور اسی عمل
اللہ پاک کو تھکان ہوتی ہی نہیں. جب تھکان نہیں ہوتی تو اونگ کا بھی احساس نہیں ہوتا اور نیند کا بھی احساس نہیں. پوری سرگرمی کے ساتھ روز اول سے باری تعالیٰ اپنے احکامات سے امور کو انجام دلوا رہے ہیں اور جب تک اللہ چاہیں گے اسی طرح امور کو انجام دیتے ہیں. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہے. حقیقی مالک وہی ہے. ہم اور آپ اپنے وجود کے بھی مالک ہیں. ہم اپنی جان کے بھی مالک نہیں. مال کے مالک ہونا تو خود کی بات ہے. جو مال ہمارے پاس ہے وہ بھی در حقیقت اللہ ہے. جو جان ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے. جو اولاد ہمارے پاس ہے وہ بھی ہماری نہیں بلکہ اللہ کی. جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے ان پر ملکیت حقیقی باری تعالیٰ کی ہے. اللہ نے عالیت کے طور پر برتنے کے لیے انسانوں کو یہ نعمتیں رکھی. اس کے بعد اگلی صفت میں من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کسی کی سفارش کرنے کا اور شفاعت کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہو. کیونکہ مختار کل اور قادر مطلق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. وہ جیسا چاہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے. جیسا چاہیں گے ویسے ہی ہوگا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے کسی فیصلے پر کسی انسان کو اعتراض کرنے کا بھی حق حاصل نہیں. اللہ جس کے ساتھ چاہے جیسا کرے. ہم اور آپ بھی جرم نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کے کسی فیصلے پر انگلی رکھیں. کیونکہ وہ مالک کل ہے, مختار کل ہے, وہ خالق ہے. وہ جیسا چاہے گا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ جو کرتے ہیں باری تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. ہاں انسانوں سے ان کے لیے کوئی سوال و جواب ہوگا. بات پوچھ. اللہ کی بارگاہ میں شفاعت و سفارش کا حق بھی اسی کو حاصل ہوگا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے. اللہ کے کچھ مقرر فرشتے ہو یا کچھ نیک بندے ہو یا انبیاء کرام علیہ السلام اور تسلیم ہو, اللہ چاہیں گے تو ان میں سے کسی کو شفاعت کا حق دے دیں گے. وہ سفارش کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش قبول کی ہے. جیسے کفار کرام کے لیے باری تعالیٰ نے خاص طور پر شفاعت اور سفارش کا موقع محفوظ کر رکھا ہے. اور یہ بشارت اور خوشخبری اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں تک پہنچا سکتی ہے کہ جو شخص میرے کلام کو یاد کرے گا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے گا اور دنیا میں اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا تو آخرت میں اپنے اس بندے کو نوازوں گا, اعزاز و اکرام سے بارگاہ اور اس کو یہ حق دوں گا کہ وہ اپنے رشتے داروں میں سے ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت و سفارش کرے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے تو اس کی شفاعت کو قبول کر کے ان کے لیے جنت میں داخلے کا قرض کرے. یہ کفار کرام کا اعلان ہوگا کہ اللہ اپنی بارگاہ میں ان کو شفاعت کا حق عطا کرتا ہے. ورنہ کوئی چاہے کتنا بڑے سے بڑا ہوگا اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں شفاعت بھی نہیں کرتا. دنیا میں تو سفارش کا دروازہ ہر آدمی کے لیے کھلا ہوا. جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ کس معاملے میں بھی چاہتا ہے اس سے سفارش کر دیتا ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہوگا. وہاں شفاعت کے لیے بھی زبان اسی کی کھلے گی جس کو باری تعالیٰ کی جانب سے اجازت ملی. جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ کا مقام حاصل ہوا جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے. تفسیر میں پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ لوگ پریشان ہوں
انتظام ہوگا حساب کتاب کا، منتظر ہوتے ہو اس بارے میں کہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ جہنم کا فیصلہ ہو. انتظار کی یہ بڑی اور بڑی سختی کے ساتھ کر رہی ہے. انتہائی کرب و بے چینی کا عالم ہو. انسانوں کا ایک بہت بڑا گروہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور صورتحال بیان کرے گا اور عرض کرے گا کہ حضرت آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے، ہمارے معاملات حل ہو جائیں اور ہمارے لیے فیصلہ سنا دیے. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ضرورت نہیں کہ میں بڑے عالم میں اور بارگاہ الہی میں سفارش کروں، جاؤ نوح کے پاس. چنانچہ انسانوں کے ایجنٹ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا. ان کی مدت سماجت کرے گا، اسے درخواست کرے گا کہ حضرت آپ کر دیجیے اس کام میں. حضرت نوح علیہ السلام کی معذرت کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے اجازت ہی نہیں، میری ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں شفاعت کروں، تو کسی اور کے پاس جاؤں. چنانچہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن کہیں سے بھی سفارش کا راستہ کو نہیں. بالآخر یہ تمام کے تمام لوگ جمع ہو کر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں آتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اپنے حالات بیان کریں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم فلاں فلاں اللہ کے نبی کے پاس گئے لیکن کسی نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش نہیں کی، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہہ دیا کہ ہمیں اپنے شفاعت اس موقع پر حاصل نہیں. اب ہمارے لیے آخری آسرا اور سہارا آپ ہی ہے. بعض انبیاء نے آپ تک جانے کا ہمیں حکم بھی دیا ہے، اس لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کریں. نبی کریم علیہ السلام کو حق شفاعت عطا ہو. پیغمبر علیہ السلام کی درخواست کو قبول فرمائیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کلمات سے باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا جو اللہ پاک نے مجھے سکھائے ہوں گے اور میرے دل میں علم کیے ہوں گے. اسی وقت اللہ نے اپنی حمد و ثنا کے کلمات نبی پاک علیہ السلام کے دل میں علم فرمائے ہوں گے. پیغمبر علیہ السلام انہی کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ان بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے شفاعت سفارش کریں گے، سجدے میں چلے جائیں گے اور اللہ سے رو جائیں گے. پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت قبول کی جائے اور اللہ کی طرف سے منادی یہ دیا جائے گا کہ یا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. پیغمبر علیہ السلام اللہ کی محبت میں ڈوب کر اسی کی جانب سے سکھائے ہوئے کلمات سے اس کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے اور اسی کے بندوں کی شفاعت و سفارش کر رہے ہوں گے. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اپنے حبیب کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا اور باری تعالیٰ کی طرف سے
سہارا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت سے وابستگی اور آپ کے در کی غلامی انشاءاللہ کام آئے گی، اور پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت سے اور اللہ کے فضل سے بیڑا پار ہوگا، نجات ملے گی اور جنت کے مستحق انشاءاللہ قرار ملے گا۔ اگلی صفت ہے يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اور مخلوقات کے سامنے جو چیزیں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، اور پیچھے جو چیزیں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ سامنے اور پیچھے کا ایک مطلب تو بالکل واضح ہے، آگے جو چیز ہے اس کو دیکھ لیا جائے، جان لیا جائے، اور پیٹھ کے پیچھے جو چیز ہے اس کو جان لیا جائے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ مخلوقات کے دنیا میں آنے سے پہلے کے جو احوال ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد کے جو احوال ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے نہیں تھے، اس وقت کیا حالات تھے اللہ سب جانتا ہے۔ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے بعد کیا حالات ہوں گے اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ مخلوقات میں سے کوئی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ چاہے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ اپنی اس مخلوق کو جتنا علم دینا چاہے دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سارے علم کا احاطہ کوئی کر لے یہ ممکن نہیں۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اللہ کی کرسی آسمان و زمین کی گنجائش کرنے والی ہے۔ اللہ کی کرسی کا نام آیت الکرسی، ان آیات کا نام اسی جز کی وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اس میں اللہ کی کرسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی کرسی یا اللہ کا عرش، اس سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسی کرسیاں ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اور جسے ہم استعمال کرتے ہیں ایسی ہی کوئی کرسی اللہ کی بھی ہو، لیکن یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی کرسی ہے، اس طرح کا کوئی تخت اللہ کا ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات جسم سے منزہ اور پاک ہے۔ اللہ کے جسم اور اس طرح کی کرسی یا وہ تخت جو دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جو جسم کے لیے استعمال کی ہے، اللہ کے لیے جس چیز کو کرسی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اس کی صفت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کما یشیء بشأنہ، اللہ نے جیسا اپنا عرش بنایا ہو یا جیسی اپنی کرسی بنائی ہو اللہ جانتے ہیں، ہم اس کی صفت کو، اس کی صورت کو، اس کی حیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ایسی کرسی نہیں ہے اللہ کی جیسی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ عالیشان سے عالیشان صوفہ ہم دنیا کے اندر دیکھیں اور اپنے ذہن میں یہ بات لائیں کہ اس سے بہتر صوفہ اللہ کا ہوگا، نہیں، اللہ کے لیے نہ صوفے کی ضرورت ہے نہ کرسی کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں تو جسم والوں کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کی ذات جسم سے منزہ اور پاک ہے۔ اس لیے بس اتنا ماننا ہے کہ اللہ کی کرسی ویسی ہے جیسی اللہ نے چاہی اور اللہ نے اپنے لیے بنائی، ہم اس کی صفت اور کیفیت کو نہیں۔ بعض اللہ کے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں کرسی سے مراد علم یا کرسی سے مراد قدرت، تو اب ترجمہ ہوگا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کا علم آسمانوں کو اور زمین کو محیط، اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت آسمانوں کو اور زمین کو محیط۔ کرسی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت سے ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.